اور اس وقت ہمارے پاس کچھ اہم خبر بھی آ رہی ہے، اہم اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی جو بحری جہاز ہے اسے گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا امریکی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ سچویشن اب بڑھ رہی ہے آگے، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی جوابی طور پر یہی کہا جا رہا تھا کہ اب ہم کھل کر اٹیک کریں گے، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے یا یہ ایبلٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں کر سکیں گے، اور اگر کیا گیا تو اتنی شدت سے نقصان پہنچایا جائے گا کہ ان کی طرف سے تو یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ایرانی عوام کی جو امنگیں ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ طلعت صاحب، اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں سر؟ جی، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نتن یاہو کا بیان دیکھیں تو جو اس نے ایران کے لوگوں کو اپنی طرف سے دعوت دی ہے کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، تو اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہے درجنوں کا نہیں، سینکڑوں کا نہیں، اس نے کہا کہ اگلے چند مہینوں میں ہم ہزاروں اٹیک کریں گے، جو اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور ابھی امریکہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ پہلے تو خیال تھا کہ ہم اٹیکس اس ویکینڈ کے آخر میں ختم کر دیں گے، اب وہ بتا یہ ویکس نہیں، مہینوں جاری رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو پہلا آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، ان کے سپریم لیڈر کو مارنے کے بعد لوگوں کا از خود آنا، ویسے ہی ایک عجیب و غریب کمزور مفروضہ تھا، لیکن وہ بالکل غلط ثابت ہوا، اور اب ان کو ہر حال میں اس جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ ہوگا کب تک؟ جب تک ایران کا آرسنل وہ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ اس کی سپلائی چین کو تباہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تواتر کے ساتھ اٹیکس نظر آ رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ایران کی طرف سے رد عمل نظر آ رہا ہے۔ میں ابھی ان کے فارن منسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے الجزیرہ کو دیا، جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ ہمارا خلیجی ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو خلیجی ممالک کے بحری اڈوں سے، زمینی اڈوں سے ہمارے خلاف اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ لیجٹمیٹ ملٹری ٹارگٹ ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو سویلین ایریاز ہیں وہاں پر آپ کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی بیسز سے نکل کر سویلین ایریاز میں جا کے انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے، تو ہم ان کو چیز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو ہفتوں نہیں، مہینوں چلتا ہوا یہ معاملہ نظر آ رہا ہے، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایران کی پوری کیپیسٹی کو وہ ملیا میٹ نہیں کر دیتے۔ بالکل۔ ابصار صاحب، یہی سچویشن آپ کو لگتی ہے اب یہ آگے یہ مہینوں چلتا ہوا معاملہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ تو اگر وہ اس کو سلو بوائل پہ رکھے، اس سب سچویشن کو جو جاری ہے، تو امریکہ کا خرچہ تو بہت ہو رہا ہے۔ اتنا اس نے اپنی جو موبیلائز کی ہے، جتنی ملٹری، اس کا میرا خیال ہے کہ ملینز آف ڈالرز ڈیلی اس کا خرچہ ہے، وہ اس کی اکانومی پہ بوجھ پڑے گا۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ویسے ہی ایکسیپٹنس بہت نیچے چلی گئی ہے، تو جنگ کے ذریعے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ کل کہہ بھی رہے تھے کہ میں اتنی زیادہ جنگ آگے بڑھانا چاہ بھی نہیں رہا ہوں۔ کل اسٹاک مارکیٹ کھلے گی تو پتہ چلے گا وہاں پہ پوری دنیا میں کہ کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں، جو ہارمز بند کیا، تو اس میں یہ لیکن میں اس کے علاوہ ایک اور چیز پہ مجھے بہت اس کا دکھ ہوا ہے، پتہ نہیں اوروں کو بھی ہوا ہوگا، لیکن جو 85 لڑکیاں ماری گئی ہیں اسکول میں، پرائمری اسکول میں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کہیں اور ہوا ہوتا ہے نا واقعہ، کسی اور ملک سے یہ غلطی ہو چکی ہوتی تو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہیومن رائٹس وائلیشن، اور ہیومن رائٹس کے لوگوں نے سینہ کو بھی کر دی تھی، نہ پاکستان میں نہ باہر کہیں، پوری دنیا کے۔ دیکھیں اس لیے ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن جو سٹینڈرڈز ہیں نا، اور ایپسٹین فائلز کے بعد وہ تو ایکسپوز ہو گئے۔ یہ اب اس طرح کے واقعات بھی دیکھیں، یوکرین میں وہ ایک بچی کو لے کے، ابھی بندر ایک کسی ملک میں، تھائی لینڈ، جاپان میں تھا، وہ بندر کا بچہ جو ہے وہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیل، ڈال کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، اس کی پروٹیکشن لے رہا ہے، تو کتنا لوگوں کے دلوں کو اس نے متاثر کیا۔ پھر کسی نے لگایا غزہ میں بھی ایک بچی ایسے کر رہی ہے۔ ابھی یہ 85 لڑکیاں وہاں پہ ماری گئی ہیں حملے میں، کوئی اس پہ سٹوریز نہیں ہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کسی کے دل پسیج نہیں رہا۔ یہ نیوز رومز میں بڑے بڑوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز، اور وہ ہیومن رائٹس کی بات بھی بڑی کرتے ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں، امریکہ میں کچھ رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا ہیومن رائٹس چیمپئن سمجھتے ہیں، کسی کا میں نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کی انہوں نے مذمت کی ہو یا اسرائیل کی مذمت کی ہو۔ کہہ رہے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کر دیں۔ آج کل زیغم صاحب ان دانشور کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا کسی ہیومن رائٹس اس طرح کی وائلیشن جو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ہوتی ہے بولیں گے نہیں۔
اور اس وقت ہمارے پاس کچھ اہم خبر بھی آ رہی ہے، اہم اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی جو بحری جہاز ہے اسے گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا امریکی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ سچویشن اب بڑھ رہی ہے آگے، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی جوابی طور پر یہی کہا جا رہا تھا کہ اب ہم کھل کر اٹیک کریں گے، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے یا یہ ایبلٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں کر سکیں گے، اور اگر کیا گیا تو اتنی شدت سے نقصان پہنچایا جائے گا کہ ان کی طرف سے تو یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ایرانی عوام کی جو امنگیں ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ طلعت صاحب، اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں سر؟ جی، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر آپ نتن یاہو کا بیان دیکھیں تو جو اس نے ایران کے لوگوں کو اپنی طرف سے دعوت دی ہے کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، تو اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہے درجنوں کا نہیں، سینکڑوں کا نہیں، اس نے کہا کہ اگلے چند مہینوں میں ہم ہزاروں اٹیک کریں گے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور ابھی امریکہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ پہلے تو خیال تھا کہ ہم اٹیکس اس ویکینڈ کے آخر میں ختم کر دیں گے، اب وہ بتایا یہ ویکس نہیں، مہینوں جاری رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پہلا آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے ان کے سپریم لیڈر کو مارنے کے بعد لوگوں کا از خود آنا، ویسے ہی ایک عجیب و غریب کمزور مفروضہ تھا، لیکن وہ بالکل غلط ثابت ہوا، اور اب ان کو ہر حال میں اس جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ ہوگا کب تک؟ جب تک ایران کا آرسنل وہ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ اس کی سپلائی چین کو تباہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تواتر کے ساتھ اٹیکس نظر آ رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ایران کی طرف سے رد عمل نظر آ رہا ہے۔ میں ابھی ان کے فارن منسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے الجزیرہ کو دیا، جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ ہمارا خلیجی ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو خلیجی ممالک کے بحری اڈوں سے، زمینی اڈوں سے ہمارے خلاف اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ لیجٹمیٹ ملٹری ٹارگٹ ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو سویلین ایریاز ہیں وہاں پر آپ کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنی بیسس سے نکل کر سویلین ایریاز میں جا کے انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے، تو ہم ان کو چیز کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو ہفتوں نہیں مہینوں چلتا ہوا یہ معاملہ نظر آ رہا ہے، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایران کی پوری کیپیسٹی کو وہ ملیا میٹ نہیں کر دیتے۔ بالکل۔ ابصار صاحب، یہی سچویشن آپ کو لگتی ہے اب یہ آگے یہ مہینوں چلتا ہوا معاملہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ تو اگر وہ اس کو سلو بوائل پہ رکھے، اس سب سچویشن کو جو جاری ہے، تو امریکہ کا خرچہ تو بہت ہو رہا ہے، اتنا اس نے اپنی جو موبیلائز کی ہے جتنی ملٹری، اس کا میرا خیال ہے کہ ملینز آف ڈالرز ڈیلی اس کا خرچہ ہے، وہ اس کی اکانومی پہ بوجھ پڑے گا۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ویسے ہی ایکسیپٹنس بہت نیچے چلی گئی ہے، تو جنگ کے ذریعے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ وہ کل کہہ بھی رہے تھے کہ میں اتنی زیادہ جنگ آگے بڑھانا چاہ بھی نہیں رہا ہوں۔ کل اسٹاک مارکیٹ کھلے گی تو پتہ چلے گا وہاں پہ پوری دنیا میں کہ کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں جو ہارمز بند کیے، تو اس میں یہ لیکن میں اس کے علاوہ ایک اور چیز پہ مجھے بہت اس کا دکھ ہوا ہے، پتہ نہیں اوروں کو بھی ہوا ہوگا، لیکن جو 85 لڑکیاں ماری گئی ہیں ایک اسکول میں، پرائمری اسکول میں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کہیں اور ہوا ہوتا ہے نا واقعہ، کسی اور ملک سے یہ غلطی ہو چکی ہوتی تو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہیومن رائٹس وائلیشن، اور ہیومن رائٹس کے لوگوں نے سینہ کو بھی کر دی تھی، نہ پاکستان میں نہ باہر کہیں، پوری دنیا کے دیکھیں۔ اس لیے ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن جو سٹینڈرڈز ہیں نا، اور ایپسٹین فائلز کے بعد وہ تو ایکسپوز ہو گئے، یہ اب اس طرح کے واقعات بھی دیکھیں۔ یوکرین میں وہ ایک بچی کو لے کے ابھی بندر ایک کسی ملک میں، تھائی لینڈ، جاپان میں تھا، وہ بندر کا بچہ جو ہے وہ ایک ڈال کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، اس کی پروٹیکشن لے رہا ہے، تو کتنا لوگوں کے دلوں کو اس نے متاثر کیا۔ پھر کسی نے لگایا غزہ میں بھی ایک بچی ایسے کر رہی ہے۔ ابھی یہ 85 لڑکیاں وہاں پہ ماری گئی ہیں حملے میں، کوئی اس پہ سٹوریز نہیں ہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کسی کے دل پسیج نہیں رہا۔ یہ نیوز رومز میں بڑے بڑوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز، اور وہ ہیومن رائٹس کی بات بھی بڑی کرتے ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں، امریکہ میں کچھ رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا ہیومن رائٹس چیمپئن سمجھتے ہیں، کسی کا میں نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کی انہوں نے مذمت کی ہو یا اسرائیل کی مذمت کی ہو۔ کہہ رہے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کر دیں۔ آج کل زیغم صاحب ان دانشور کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا کسی ہیومن رائٹس اس طرح کی وائلیشن جو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ہوتی ہے بولیں گے نہیں۔